غزہ جنگ بندی معاہدے پر ترکیہ میں اہم اجلاس، میزبانی ترک وزیر خارجہ خاقان فودان کریں گے۔ حالیہ پیش رفت اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ اجلاس میں اسرائیل کی جنگ بندی سے فرار کے لیے مہمانوں کی کوششوں اور حالیہ جارحیت کو اجاگر کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر ترکیہ میں اہم اجلاس ہوا، میزبانی ترک وزیر خارجہ خاقان فودان کریں گے۔ حالیہ پیش رفت اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ اجلاس میں اسرائیل کی جنگ بندی سے فرار کے لیے بحرانوں کی کوششوں اور حالیہ جارحیت کا اجاگر کریں گے۔ غزہ اجلاس میں 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ ترکیہ سمیت پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، انڈونیشیا اور UAE شامل ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں خصوصاً غزہ سے مکمل اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر ترکیہ میں اہم اجلاس، میزبانی ترک وزیر خارجہ خاقان فودان کریں گے۔ حالیہ پیش رفت اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے اسرائیل کی جنگ بندی سے فرار کے لیے بحرانوں کی کوششوں اور حالیہ جارحیت کو اجاگر کریں گے۔ غزہ اجلاس میں 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ ترکیہ سمیت پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، انڈونیشیا اور UAE شامل ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں خصوصاً غزہ سے مکمل اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ جہاں پر غزہ جنگ بندی معاہدے پر ترکیہ میں اہم اجلاس، میزبانی ترک وزیر خارجہ خاقان فودان کریں گے۔ حالیہ پیش رفت اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے کہ ایک اور نیو پیش رفت ہونے جا رہی ہے غزہ جنگ بندی معاہدے پر، ترکیہ میں اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو آپ اس اجلاس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ بہت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ جو 20 نکاتی پیس پلان جو یہ بنا تھا جی، اس کے لحاظ سے اس کے عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ جو کچھ عمل ہوا ہے وہ اس سائٹ سے ہوا ہے، اس طرف سے یعنی اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا، اور انہوں نے جس دن سے یہ سیز فائر ہوا ہے وہ دن اور آج کا دن وہ متواتر خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن انہوں نے بمباری نہ کی ہو اور شہادتیں وہاں پر نہ ہوئی ہوں۔ تو یہ تو کھلم کھلا جو ہے وہاں یہ خلاف ورزی ہے اس سیز فائر کی، اور اس کی جو ساری روح یہی تھی، نمبر 1 یہ کہ سیز فائر مکمل ہو جائے، دوسری یہ ہے کہ جو اسرائیلی ٹروپس ہیں وہ وہاں سے یہ وڈرا کر دیں، اسی اسنا میں جو ہیں جو ایکسچینج ہو جائے پرزنرز کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایڈ ہے ہیومینیٹیرین ایڈ وہ جو ہے کھول دی جائے۔ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ بھی بہت کم تعداد میں جو ہے اندر ٹرکل ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے 20 سے 25% یہ ہوگی۔ تو وہ ہر جگہ سے انہوں نے جو ہے نا خلاف ورزی کی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ثالث ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو غزہ پر بمباری کر رہا ہے وہ بند کر دے، وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جس میں پاکستان بھی موجود ہے؟ صرف یہ بیانات کی حد تک محدود ہیں ممالک؟ جی، مطلب یہ ہے نا کہ اس میں جو طاقتور ممالک ہیں جن کا کوئی اثر رسوخ اب ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ترکی وہاں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے، جو سعودی عرب ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے، اب ملیشیا بھی وہاں انٹر ہو گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے پاکستان ہے۔ اور پاکستان کی امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک اچھی نظر سے یہ دیکھتا ہے، وہ دنیا کو ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے اور اس کو ایک بلند مقام یہ دیتا ہے۔ لیکن سر، دنیا کو تو ظاہر کرتا ہے، اصل حقیقت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ جو گٹھ جوڑ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ نہ ٹوٹنے والا ہے۔ وہ جو اسرائیل کے عزائم ہیں وہ قائم و دائم ہے، اور امریکہ کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کے جو آئندہ کے جو عزائم ہے، یعنی کہ ویسٹ بینک کو بھی
اور غزہ کو بھی وہ غصب کر لے ملٹریلی، اور پھر گریٹر اسرائیل کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھائے. وہ چیز ہے. جو حماس ہے وہ ایک صرف اور صرف ایک ہی وہاں ریزسٹنس ہے. وہ جو ہے یہ پیس کا جو مین مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم حماس کو اور جو ہے اس کو ڈس آرم کر دیں اور یہاں سے ملک جو ہے نا غزہ سے نکال دیں. وہ ان کا مین جو ہے نا مقصد تھا اس پیس پلان کا میری نظر میں. تو وہ اب اس پہ جو ہے حماس جو ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے. اس نے کہا ہم نے تو ساری چیزیں مان لی ہیں آپ کی، لیکن ہم اپنے پرسنل ہتھیار تو یہ نہیں دے سکتے. ہم ضرور دیں گے، ہم ڈسارم کریں گے، اور دوسری حکومت کے لیے بھی ہم یہ تیار ہیں، اور الیکشن کرانے کے لیے بھی یہ تیار ہیں، لیکن اسرائیل کا بیچ میں دخل نہیں ہونا چاہیے. جو اس کے نکات ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو وہ اس لحاظ سے نیتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اب یہ جو ہوا ہے ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کے اوپر وہ اب آج یہ گفتگو شروع کریں گے کہ کس طریقے سے ہم امریکہ کے اوپر جو ہے زور دیں، پریشر دیں، اسرائیل کے اوپر ہم یہ پریشر دیں کہ جو ایگریڈ اپون پلان ہے اس کے لحاظ سے آپ وہ چلیں اور اس پہ رکھنا نہ ڈالیں، ورنہ اس کے نتائج جو ہے وہ بڑے خراب ہوں گے. سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس اجلاس میں زور دیا جائے گا اسرائیل پر کہ وہ جنگ بندی بند کرے، تو اسرائیل پر زور دینا مطلب امریکہ پر زور دینا. تو کیا امریکہ اس دباؤ میں آ جائے گا کہ اتنے ممالک اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ بات یہ مل کر رہے ہیں تو ان کی بات مان لی جائے؟ امریکہ جو ہے وہ اگر کسی کی بات یہ مانے گا تو وہ ہوم پریشر سے ہی مانے گا. اور ہوم پریشر جو ہے پہلی دفعہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ یہ کہ وہاں کی عام عوام بلکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ سارے، اور ایون ودن ریپبلکن جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کے بہت زیادہ تحفظات آگے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہاں پر بہت اسٹرانگ موومنٹس بھی ہو گئی ہے. پاپولیرٹی جو ٹرمپ کی ہے وہ کافی یہ گر گئی ہے، اور وہ کافی مسئلے مسائل میں یہ پھنس چکا ہے. پھر اس کی ٹیرف وار جو ہے وہ بھی جو ہے کوئی کامیاب یہ نہیں ہو رہی. آپ نے چین کے ساتھ دیکھا کہ اس نے ٹیرف جو ہے اس کے نیچے پھر یہ گرا دیے ہیں. تو اس کے اپنے وہ پریشر بھی ہیں. یہ اس قسم کے یہ پریشر ہوں گے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب چائنا کو اور رشیا کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کردار ادا کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. کیا کہیں گے کہ آج استنبول میں غزہ امن جو اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے جس میں دیگر ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے، تو آپ اس اجلاس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بریگیڈیئر اچھا بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب میں آپ کی طرف ہی دوبارہ آؤں گا. مجھے بتائیے گا کہ آج سے کچھ دن پہلے خبر گردش کرتی ہے کہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ ممالک اپنی افواج وہاں پر بھیج رہے ہیں، جس میں آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستان کا نام سامنے آیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ممالک اپنی افواج کس مقصد کے لیے وہاں پر بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں پیس پلان میں جو ہے یہ اس چیز کا ذکر تھا کہ ایک جو ہے نا انٹرنیشنل فورس وہاں پر آئے گی. اس کو کیا ہم نام دیتے ہیں، پیس کیپنگ فورس ہے یا کیا ہے. ابھی یہ بھی طے نہیں ہوا کہ کیا یہ یو این مینڈیٹ کے نیچے جائے گی یا کس مینڈیٹ کے طور پہ ہوگی. یہ بھی اب طے نہیں ہوا کہ کون سے ملک ہیں. ابھی تو صرف نام ہی آگے آ رہے ہیں، پکی بات تو کوئی نہیں ہوئی. اور یہ ہے کہ ضرور اس میں کوئی عرب ملکوں میں سے بھی کوئی ہوگا. انڈونیشیا ڈیفینیٹلی ہوگا، ملیشیا بھی ہوگا. پاکستان کا ابھی تک جو ہے ہم یقین طور پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، اور وہ ہم اس طریقے سے حامی نہیں بن سکتے کہ کل ہمیں جو ہے نا یہ کام جو ہے الٹا پڑ جائے. کیونکہ جو پیس کیپنگ فورس ہوتی ہے اس میں تو پھر بڑا نیوٹرل رہنا پڑتا ہے، اور وہاں پر تو دونوں طرف جو ہے ان کو جو ہے نا کوئی ایسی بات وہ نہیں کرنی جس سے کہ امن جو ہے وہ خراب ہو. تو امن تو اسرائیل خراب کر رہا ہے، فوجیں اس نے ابھی تک نکالی نہیں ہیں. تو وہ اس لحاظ سے جو ہے پاکستان جو ہے نمبر 1 یہ ہے کہ اس کا اوور آل انچارج کون ہوگا، کمانڈر کون ہوگا. ٹھیک ہے، سن یہ رہے ہیں کہ وہ تو شاید امریکہ کا 4 اسٹار جنرل ہوگا.
اور کیا یہ UN مینڈیٹ کے نیچے ہوگی اور اس وہ مینڈیٹ یہ کیا ہے، پھر ان کی لوکیشن کیا ہوگی اس وقت. اگر یہ کل یہ جاتی ہے تو کیا غزہ کے اندر ہوگی یا غزہ کے باہر ہوگی، یہ بھی طے نہیں ہوا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ فی الحال یہ غزہ کے باہر ہی اس کو کیمپ کیا جائے گا. اور پھر وہ یہ ہے کہ یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر جو ہے وہ جو ہے جس قسم کی بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ وہاں پر یہ بنانے جا رہے ہیں اس کا اوور آل باس جو ہے یہ وہ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کافی شکوک جو ہے کو جنم یہ دیتی ہیں. یہ تحفظات ہیں، ان کے اوپر ان کو یہ بات کرنی چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے کہ جی ابھی آئندہ کا جو لائے عمل ہے ہم کیسے جو ہے اس کو کریں. اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کا رول ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو امریکہ ہے اور امریکی صدر ٹرمپ جو متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے خطے میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، تو صدر ٹرمپ غزہ جو اسرائیل جنگ ہے اس کو ابھی تک کیوں نہیں رکوا سکے؟ اس کے پیچھے کیا مین وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ مین وجوہات تو صرف یہی ہے کہ اسرائیل کی مجبوری ہے اور اسرائیل کے اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ زائنسٹ ہیں. زائنسٹ جو ہیں وہ دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، امریکہ کے اوپر ان کا یہ کنٹرول ہے. یہ اب ڈھکی چھپی یہ بات نہیں ہے. یہ شروع دن سے جب سے امریکہ جو سپر پاور یہ بنا ہے یہ اس وقت کی یہ بات ہے. یہی زائنسٹ جو تھے جو کہ پہلے لندن میں بیٹھے تھے وہ پھر ایک ٹریٹی کے تحت وہاں گئے اور پھر کس طریقے سے انہوں نے وہاں غلبہ طلب کیا، گولڈ قبضہ کیا. ان کا میڈیا، اکنامک ہاؤسز جو ہے ان کے کارپوریٹس وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنے منوپلی کے نیچے وہ لے لیں. اسرائیلی لابی وہاں سے بن گئی. الیکٹرل کالج جس کی وجہ سے ان کا پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ تو سارا جوش کنٹرولڈ ہے. تو وہ اس لحاظ سے جو ہے جو امریکہ کا جو صدر ہے وہ ایک بہت مجبور انسان ہے. پھر اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا سن ان لا جو ہے وہ بھی جو ہے نا جو ہے، تو اس کی کافی مجبوریاں ہیں. اس کا آپ ٹریک ریکارڈ ٹرمپ کا دیکھیں تو پہلے اننگ میں جو پہلی ٹرم جو تھی جتنی اس نے جو ہے ان کو مراد دیں اور فیسلٹیز دیں کسی اور صدر نے نہیں دی. اور وہ اس کا ہی یہ جو میرے نظر میں جو یہ جو ابراہم اکارڈ تھا یہ ساری فساد کی یہ جڑ تھی جس نے کہ ساری عرب ممالک کو، عرب لیگ کو جو ہے نا رام کر دیا، ان پہ سائن کروایا اور یہ کہا کہ آپ جو ہے ایک لائن نہ بنائیں اور باری باری جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے جائیں. جہاں جو ایکچوئل جو کاز تھا پیلسٹینینز کا اس کو انہوں نے سائڈ لائن کیا، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا حماس یہ اٹھی اور اس نے پھر 7 اکتوبر کو جو ہے یہ حملے کیے کہ یہ چیز جو ایک یہ 2 اسٹیٹ سولوشن تھی اس کو تقریباً دفن کر دیا تھا اور 1 اسٹیٹ سولوشن کی طرف قصہ جو ہے جا رہا تھا. تو اس لیے وہ اسے اور انہوں نے پھر اس کو انٹرنیشنلائز کیا اور آج اس کے اوپر جو ہے یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ساری جو ہے ہمیں مجبوریوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹرمپ جب اتنے بڑی باتیں کرتا ہے، اتنے دعوے کرتا ہے، تو کیا وہ واقعتاً اس میں کوئی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی جرأت ہے کہ وہ اسرائیل کو کہے کہ وہ نہیں، وہ ایسا نہ کرے. اب یہ تو کوئی مشکل بات اس کو نہیں ہے نا کہ وہ کہے کہ بھائی پیس پلان ہے اس میں باری تو نمبر پہلی چیز ہے جو کام بھی کرنا ہے. جیسے وہ ڈیڈ باڈیز مانگ رہے ہیں تو ملبے کے نیچے ہیں، وہ کیسے نکالی جائیں؟ ان کے لیے مشینری آنی پڑتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر وہ دبے ہوئے ہیں. اور تو وہ جو چیزیں وہ تو ماحول وہ پیدا ہی نہیں کر رہے. تو یہ سب چیزیں تو سب دیکھ رہے ہیں نا جی. تو وہ اس لحاظ سے ہمیں جو ہے ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ میں ان کی نیت کتنی صاف ہے. بس سمپل ہے. ٹھیک ہے، نیت کتنی صاف ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے غزہ اجلاس میں 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے، جس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر ترکیہ میں اہم اجلاس ہوگا. میزبانی ترک وزیر خارجہ خاقان فودان کریں گے.